اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ مباحث سے سبق زندگی اسلامی و تمدن نوین کے تیسرے سیشن میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سابقہ دو درس کے اندر بیان ہوا تھا کہ انسان کی زندگی کے تمام پہلو، چاہے وہ مادی پہلو ہو، چاہے وہ معنوی پہلو ہو، چاہے وہ سماجی و معاشرتی پہلو ہو، چاہے وہ اجتماعی پہلو ہو و چاہے اخلاقی پہلو ہو، یعنی تمام زندگی کے انسان کے جتنے بھی پہلو و بعد ہیں ان کے متعلق اسلام نے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے اور تمام ضرورت زندگی کو اسلام نے بیان کیا ہے۔ ایک پہلو جو پچھلے دو درس کے اندر بیان ہوا تھا کہ انسان چونکہ بالآخر افعال انجام دیتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، تو ان کاموں کے اندر بھی اسلام نے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ نے جب کسی کام کا آغاز کرنا ہے یا کوئی کام انجام دینا ہے تو کیسے انجام دینا ہے اور اس کے انجام تک آپ آسانی کے ساتھ کیسے پہنچ سکتے ہیں، کس طرح سے انجام دیں، یہ بات تھی کہ جو بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری بات جو آج بیان ہونی ہے وہ انسان کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان بعض امور کے اندر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، زحمت کے اندر ڈالتا ہے، تکلف کے اندر ڈالتا ہے۔ جو قرآنی اصطلاح ہے و اسلام کی اصطلاح ہے تکلف، انسان تکلف کے اندر خود کو ڈال دیتا ہے، یعنی وہی زحمت و سختی کے اندر، مشقت کے اندر اپنے آپ کو ڈالتا ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہے اسلام نے نہی فرمائی ہے، منع کیا ہے کہ اے انسان اپنے آپ کو تکلف و زحمت کے اندر نہ ڈال۔ اسلام انسان کی آسانی کے لیے آیا ہے، انسان کی راحت و انسان کو آسانی کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچانے کے لیے۔ اسلام اس طرح نہیں ہے کہ انسان کو سختی کے اندر ڈالے۔ جس کاموں کے اندر انسان کے لیے ضرر ہے ان کاموں سے منع کیا ہے، جن کاموں کے اندر انسان کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے ان کی طرف جو ہے دستور دیا ہے، انجام دینے کو کہا ہے۔ تو ایک کام انسان مختلف امور کے اندر، مثلا میں آپ کو مثال کے طور پر دوں، ایک مثال یہ ہے کہ انسان مثلا کوئی مہمان آ گیا ہے تو بعض اوقات بعض انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں، زحمت کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو اسلام فرماتا ہے کہ نہ، اپنے آپ کو زحمت و تکلف میں نہ ڈالو، بلکہ اپنی وسع و طاقت و قدرت کے مطابق آپ مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ یا مثلا مختلف اوقات، مثلا مختلف امور کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جس کے پاس مثلا مال و دولت زیادہ ہے، ثروت زیادہ ہے، وہ کسی ایسے انسان کو کہ جس کے پاس مال و دولت کم ہے، ثروت کم ہے، اس کو مثلا ہدیہ کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے جواب میں کوشش کرتا ہے کہ اسی طرح ہی اس کے ساتھ برخورد کرے، یعنی اسی طرح ہی اس کو دوبارہ اتنا ہی قیمتی ہدیہ اس کو دے، جبکہ اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالو، اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالو۔ یا مثلا ہمارے علاقوں میں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت بعض غلط چیزیں رائج ہیں، بہت غلط۔ مثلا کسی کا یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، ایک آیا ہے، اس نے مبارکی دی ہے اور مبارکی میں مثلا اس نے 2000 روپیہ دیا ہے، تو اب یہ جس کو دیا ہے ایک دن مثلا اس کے ہاں اس کو جانا پڑتا ہے، یعنی اس کی اولاد ہوئی ہے، اس کا فرزند ہوا ہے، تو اب یہ چاہتا ہے کہ میں نے حتماً اس کو 2000 دینا ہے یا 2000 سے زیادہ دینا ہے، 2000 سے کم کیسے دوں کیونکہ اس نے تو مجھے اتنا دیا تھا، کیا کہے گا؟ نہ، یہاں پر اسلام کہتا ہے اپنے آپ کو زحمت کے اندر نہ ڈالو، مشقت کے اندر نہ ڈالو، بلکہ اپنی طاقت و اپنی قدرت کے مطابق جو ہے اس کو آپ بھی ہدیہ کرو۔ یا اسی طرح مثلا مختلف مقامات پر ایک مہمان آیا ہے، آپ کسی کے ہاں مہمان گئے ہوئے ہیں اور اس نے مہمان نوازی کے اندر مثلا 3-4 کھانے آپ کو پیش کیے، اور ایسے مثلا زندگی کی چرخش میں ایک دن وہ آپ کا مہمان ہو گیا ہے اچانک سے، ناگہان سے، تو آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنا کیا تو مجھے بھی حتماً اتنا کرنا ہے۔ نہ، اسلام کہتا ہے کہ اپنی آپ کو تکلف میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو مشقت کے اندر نہ ڈالو،
بلکہ آپ کی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق جو ہے مہمان کو آپ باعزت طریقے سے جو ہے مہمان نوازی پیش کرو۔ البتہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مہمان نوازی، بس ایک دفعہ ہوتا ہے ناگہان مہمان آ گیا ہے تو آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے اس کے ہاں حاضر کرو۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ مہمان کو باقاعدہ دعوت دیتے ہو تو اس وقت آپ کوشش کریں کہ مہمان کو بہترین کھانا دے کیونکہ آپ نے دعوت کی۔ یہ بھی روایات ہیں، آگے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو مثلا بہت سارے زندگی کے امور ہیں جن میں انسان کو زحمت کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے، مشقت کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسلام نہیں کہتا اپنے آپ کو زحمت کے اندر ڈالو، لیکن انسان ڈال دیتا ہے۔ مثلا کوئی دوست آ گئے ہیں تو اسی لیے بعض روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ سب سے بدتر مہمان وہ ہے کہ جو اپنے میزبان کو زحمت کے اندر ڈال دے۔ یعنی ایسا مہمان ہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں نے اس کو اچھی غذا پیش نہ کی تو یہ ڈنڈورا پیٹے گا اور مجھے جو ہے نا بدنام کرے گا، یا مجھے مثلا میں اس کے ہاں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ تو خواہ مخواہ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اس کو قرض بھی اٹھانا پڑے تو اس کے لیے جو ہے اچھی غذا تہیا کرتا ہے۔ تو ایسے مہمان کی سرزنش ہوئی ہے کہ جو میزبان کو سختی میں ڈالے۔ تو آج ہمارا یہی موضوع ہے کہ اسلام نے انسان کو تکلف اور مشکل اور مشقت اور زحمت سے اپنے آپ کو ڈالنے سے منع کیا ہے۔ ایک روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی لا احب المتکلفین، میں متکلفین کو، تکلف کرنے والوں کو، اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنے والوں کو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو مشقت و زحمت میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نہا عن المتکلف للضیف، کہ خود کو مہمان کے لیے مشکل میں نہ ڈال دو، زحمت کے اندر نہ ڈال دو، بلکہ مہمان کے سامنے مثلا اپنے آپ کو جو کچھ بھی ہے اس کو پیش کرو، لیکن اپنے آپ کو زحمت اور مشقت میں نہ ڈالو۔ یا اسی طرح ایک اور حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے، وَلَا يَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَاءِ، کہ مومن انسان خود کو اپنے دوستوں کے لیے زحمت میں نہیں ڈالتا۔ یعنی ایک مومن انسان جب اس کے ہاں اس کے دوست آ گئے ہیں یا اس کے مثلا کسی بھی مثلا آ گئے ہیں یا کہیں پر مل گئے ہیں یا کسی بھی صورت میں، تو وہ دوستوں کے لیے اپنے آپ کو زحمت و مشقت میں مومن نہیں ڈالتا۔ مثلا ایسا نہیں ہے کہ اس کے دوست آ گئے ہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو جا کے جو ہے مثلا قرض لے کر کچھ بیچ کے اور ان کے لیے ایک بڑا پروگرام کرے، بلکہ نہ، وہ دوستوں کے حوالے سے اپنے آپ کو زحمت و مشقت میں نہیں ڈالتا، بلکہ اس کے گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ اپنے دوستوں کے سامنے حاضر کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا ہے، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کہ سزاوار نہیں ہے مومن کے لیے کہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈالے، اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ قیل له وکیف یذل نفسه، پوچھا گیا کہ کیسے اپنے آپ کو ذلت میں ڈالتا ہے، مثلا اس سے کیا مراد ہے، کس طرح انسان اپنے آپ کو ذلت میں ڈالتا ہے؟ فرمایا، قال یتعرض لما لا یطیق، کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتا ہے، مثلا ایسا مواجہہ کرتا ہے کہ جس کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، ایسا عمل انجام دیتا ہے جس کے اس کی طاقت نہیں ہے، تو یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، اپنے آپ کو ذلت میں ڈال رہا ہے۔ یعنی کسی بھی کام کے اندر وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا آپ نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بچی کی ازدواج کرنی ہے یا مثلا اپنے بیٹے کی ازدواج کرنی ہے تو اتنا بڑا پروگرام کر دیتے ہیں کہ جو ان کی طاقت سے باہر ہے، تو یہاں پر یہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ ملا کر پھر ان کو جو ہے نا کہیں سے قرض لینا ہوتا ہے، کہیں سے کچھ بیچ کر کوئی انجام دینا ہوتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ نہ، اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالو، اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالو۔ یہ ہمارے روزمرہ زندگی میں ہر روز مثلا بعض اوقات آپ دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ
یہ لین دین جو ہیں ان کو اتنا دقیق رکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اتنی دقت سے کہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے۔ مثلا شادیوں میں کسی کو مبارکی کے لیے کچھ پیش کیا ہے تو جن کو پیش کیا ہے وہ باقاعدہ اس کو لکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہمیں اس نے اتنا دیا ہے۔ پھر جب اس کے بعد جائیں گے تو وہ دیکھیں گے اس نے کتنا دیا تھا۔ وہ ممکن ہے مثلا ایک ثروت مند انسان ہو، اس نے کچھ زیادہ دے دیا ہو، اور اب یہ انسان اس کی طاقت نہیں ہے لیکن اتنا لکھا ہے، پھر کیا کرے؟ اب یہ اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالے۔ اسلام کہتا ہے اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالو، اس کی طاقت اتنی تھی اس نے آپ کو دے دیا، اور آپ کی آج طاقت اتنی ہے، آپ اپنی طاقت کے مطابق دے دو۔ اور اسی طرح برعکس کہ جن کو مثلا جس نے زیادہ دیا تھا، کسی بھی مثلا ازدواج ہے، مثلا فرزند دنیا آیا ہے، کچھ خریدا ہے، گھر بنایا ہے، نوکری لگی ہے، ہزار ایسے کاموں میں جہاں پر ایک دوسرے کو مثلا ہدیے دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب باری آتی ہے لینے کی تو آپ نہ دیکھو کہ میں نے اس کو مثلا 2000 دیا تھا تو اس نے مجھے 500 کیوں دیا ہے۔ اس کی طاقت اتنی ہے، اس کی قدرت اتنی ہے، اس نے اپنی قدرت کے مطابق کیا ہے۔ تو آپ جو ہے اپنی قدرت کے مطابق عمل انجام دو، اور وہ بھی اپنی قدرت کے مطابق عمل انجام دے۔ اس زندگی کے پہلو کو یہ تمدن نوین اسلامی ہے، یہ سب کے زندگی اسلامی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مشقت و زحمت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو تکلیف میں اور سختی میں